بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ عجائب کا خالق کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ اور دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو ناظرین، اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد تھے۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب میرات العروس ہے۔ یہ آپ اسکرین پر آپشن مختلف دیکھ رہے ہیں، لیکن جو درست آپشن ہے وہ میرات العروس ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس رجسٹر یا پینسل اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہر چیز یاد تو نہیں رہ سکتی انسان کو، لیکن جو ہے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ لکھتے رہنے سے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، پنجاب کے کس شاعر کو صاحب اسلوب کہتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے مختلف آپشن ہیں، جس میں شکیب جلالی درست آپشن ہے، کہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ جنگل کی شہزادی کس کی نظم ہے؟ اس کا درست جواب جوش ملی آبادی۔ 4 آپشن میں سے یہ آپشن درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے بانی کا نام کیا ہے؟ یعنی اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو میر خلیل الرحمن جو ہے نا، وہ روزنامہ جنگ کے بانی ہے۔ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں۔ تو نیکسٹ ہے MCQs، اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ مشہور مثنوی سحر البیان کا خالق کون ہے؟ تو سحر البیان جو مثنوی ہے نا، وہ میر حسن نے لکھی ہے، اور وہی اس کے خالق ہیں۔ آپ اس کو چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اگلا سوال ہے ہمارا، ماہ تمام کس شاعرہ کی کلیات ہے؟ تو اس کا درست جواب پروین شاکر ہے۔ مختلف آپشن بھی ہیں، لیکن پروین شاکر اس کا درست جواب ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، ناظرین دیکھتے رہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ رباعی کس ادب سے آئی ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے نا، وہ سکپ ہو چکا ہے شاید۔ تو رباعی جو ہے نا، وہ فارسی زبان سے آئی تھی، آپ یاد رکھیے گا۔ گیت بنیادی طور پر کس زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ ہندی زبان سے گیت تعلق رکھتا ہے۔ تو رباعی جو ہے نا، وہ فارسی زبان سے آئی تھی، تو گیت ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ غزل حیت کے اعتبار سے کس صنف سے زیادہ قریب ہے؟ تو غزل جو ہے نا، وہ حیت کے اعتبار سے قصیدہ کے زیادہ قریب ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اور اگلا سوال ہے، مرثیہ کس نوعیت کی شاعری کو کہتے ہیں؟ تو مرثیہ المیہ قسم کی شاعری ہے، جس میں دکھ درد یا غم بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں شاعر جو ہے نا، وہ اپنے کسی عزیز کے کھو جانے یا دور ہو جانے کا غم کو بیان کرتا ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مرثیے کا فروغ کس شہر سے ہوا؟ تو مرثیہ کا فروغ جو ہے نا، وہ لکھنؤ شہر سے ہوا، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے چلیں گے، آپ ساتھ رہیے گا ویڈیو کے۔ اگلا سوال ہے، مرثیے کے حوالے سے سب سے معتبر نام کون سا ہے؟ تو مرثیے کے حوالے سے سب سے معتبر نام میر انیس ہے، کیونکہ میر انیس مرثیہ نگار کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، مثنوی کس نثری صنف کی منظوم شکل ہے؟ تو مثنوی داستان کی منظوم شکل ہے، یعنی مثنوی میں کوئی داستان جو ہے نا، وہ نظم کی شکل میں بیان کی جاتی ہے، نظم کی صورت میں کوئی داستان، اور اس کے اشعار 3000 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ مثنوی کس نثری صنف کی منظوم شکل ہے؟ تو یہ داستان، یہ وہی ہو چکا کہ ریپیٹ ہو گیا ہے، تو اب یاد رکھیے گا، داستان جو ہے نا، وہ اشعار کی صورت میں بیان کی جاتی ہے مثنوی میں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، واس وقت کس انداز کی شاعری کو کہتے ہیں؟ تو واس وقت جو ہے وہ طنزیہ قسم کی شاعری کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایڈیٹنگ ہے اردو فونٹ میں، تو اس کی وجہ سے اس میں نقطوں میں جو ہے نا، وہ غلطیاں آ رہی ہیں، تو آپ اس کو اگنور کریے گا۔ رختی کس انداز کی شاعری کو کہتے ہیں؟ تو یہ زنانہ قسم کی شاعری کو کہا جاتا ہے، جس میں خواتین سے متعلقہ جو ہیں وہ شاعری ہو، اس کو رختی کہا جاتا ہے۔ اگلا، بازار حسن کس کا ناول ہے؟ اس سوال کو آپ دیکھیں تو اس کا درست جواب ہے بازار حسن پریم چند کا ناول ہے۔ یہاں آپ کے سامنے
مختلف آپشن دیے ہوئے تو پریم چند جو ہے وہ اس کا درست آپشن ہے۔ اور اگلا سوال ہے ٹیڑھی کھیر کس کی تصنیف ہے؟ ٹیڑھی کھیر عصمت چغتائی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے کچھ MCQs اور مزید